سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. صحت بدن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے پرخلوص سلام قبول فرمائیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں محترم المقام مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آج جو سوال ہے یہ بھی دلچسپ سوال ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کے لیے روزہ معاف ہے؟ کیا ان کو جب بچہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد وہ دن واپس روزے رکھنے ہیں؟ اور دوسری بات یہ، اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ اگر بچہ 7-8 مہینہ کا ہو گیا ہے، دودھ پی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ بچہ کھا بھی رہا ہے، تو کیا اس کو دن بھر دودھ سے پرہیز کریں، اس بچے کو روکیں، کچھ کھلائیں تاکہ ماں روزہ رکھ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے احکام کے ساتھ جو سہولتیں، رخصتیں، کنسیشنیں دی ہیں، انہی میں سے ایک کنسیشن وہ بھی ہے جو آپ نے دودھ پلانے والی خواتین کو عنایت فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا دودھ پلانے والی خاتون مرضعہ اپنے بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کی اجازت ہے. یہ حدیث کی تمام چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ترمذی شریف میں یہ حدیث پڑھائی ہے. تو وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ خاتون روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دودھ کے کم ہونے یا خشک ہونے کا خدشہ ہو اور اس کی وجہ سے بچے کی صحت پر مضر اثرات پڑیں گے تو اس خاتون کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. البتہ اتنے دن اس کو یاد رکھنے ہوں گے تاکہ آگے چل کر کے جب وہ دودھ پلانے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے تو اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کر سکے گی. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے، جیسے جسمانی صحت اتنی مضبوط ہو کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے اور روزہ رکھنے کے باوجود، جیسے عام طور پر حبشی عورتیں ہوتی ہیں، یا ایسے ہی سنٹرل ایشیا کے کچھ علاقوں کے بہت صحت مند مرد اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ 2-3 بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو ان کا مسئلہ تو وہ خود سمجھیں گے. ہمارے یہاں کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں دودھ پلانے کے پیریڈ میں اگر روزہ رکھتی ہیں تو ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. لیکن کچھ خواتین ایسی ہو سکتی ہیں کہ دودھ بھی پلاتی رہیں اور اس کے بعد پھر روزہ بھی رکھتی رہیں. لیکن اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکوں گی، روزہ رکھنے کے نتیجے میں دودھ میرا کم ہو جائے گا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اس کے بعد پھر بچے کی کنڈیشنیں الگ الگ ہیں. ایک بچہ وہ ہے کہ جو ابھی ڈیپینڈ ہے صرف ماں کے دودھ پر اور وہ کوئی غذا نہیں لے پا رہا ہے، تو اس بچے کو تو ظاہر ہے دودھ ہی پلانا ہوگا اور ہر 2-3 گھنٹے بعد اس کو ایک مرتبہ دودھ پلانا ہوگا. ایسی خاتون کو تو زیادہ ذمہ داری ہے. لیکن وہ خاتون کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ 8-10 مہینے کا ہو گیا، سال بھر کا ہو گیا، اور اب میرا بچہ مختلف قسم کی غذائیں لے رہا ہے، مثلا ہر کے قسم کے بسکٹ، ہاف بائل انڈا یا اس طرح سے کیلے وغیرہ، اگر اس طرح کی چیزیں بچہ لے رہا ہے تو اس وقت اس بچے کو ان غذاؤں پر رکھا جائے دن بھر اور خود روزہ رکھ لے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ بچہ نہیں رہ پا رہا ہے اور وہ روتا رہتا ہے، دودھ ڈھونڈتا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑنے پر مجبور ہے، تو اس خاتون کو چھوڑنے کی اجازت ہے تب تک جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے. اور جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کے بعد پھر ان روزوں کی اس کو قضا کرنی ہوگی. اگرچہ اس میں آگے ایک بڑا مشکل مسئلہ آتا ہے کہ بعض ہماری ماں اور بہنوں کا کئی سال کا رمضان جمع ہو جاتا ہے. پہلے رمضان میں پریگننسی تھی، روزہ چھوڑ دیا. دوسرے رمضان میں دودھ پلایا، اس سال بھی رمضان چھوڑ دیا. تیسرے رمضان میں پھر دودھ پلاتی رہی، تیسرا رمضان چھوڑ گیا. چوتھے رمضان میں پریگننسی شروع ہو گئی دوسری، پھر روزہ چھوڑ دیا. اور 5ویں رمضان میں پھر بچے کو دودھ پلایا، وہ رمضان میں چھوڑ دیا. 6 رمضان میں بھی 6-7 رمضان جمع ہو جاتے ہیں. ان عورتوں کو سوچنا، سمجھنا اور پوچھنا پڑے گا کہ وہ اپنی ان روزوں کا کیا کریں گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرح سے سمجھایا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آج اتنا ہی. لیتے ہیں اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے اجازت. السلام علیکم. السلام علیکم
روزان ڈسٹرک کۄلگام اَسہِ ووت 2 ؤری تقریباً ییٚمِس ڈاکٹر صٲب سُنٛد دوا کھٮ۪وان یَتھ منٛز مےٚ ڈِسک پرٛابلِم ٲس بیٚیہِ ٲس کمزوری واریاہ نٔروَن ہٕنٛز پرٛابلِم ٲس یۄس مےٚ اِنشاءاللہ 100% ٹھیٖک گٔے پَتہٕ جناب علی ووت مےٚ یہِ دوا کھٮ۪نہٕ پَتہٕ تہِ اوسُس بہٕ یوٚتَن یِوان تہٕ وۄنۍ گوس بہٕ پَتہٕ کعبہ شریٖف عمرہ خٲطرٕ مےٚ گوٚو رٮ۪تھ آز تَتہِ ییٚتی برکت چھُ مےٚ طاقت بالکل بسلمت چھُس بہٕ مےٚ چھُ 67 ؤری وٕنکٮ۪سَن ٲس بہٕ گوس ٹھیٖک مےٚ چھَنہٕ ڈِسک پرٛابلِم آز کینٛہہ نہ چھَم کانٛہہ کمزوری ییٚتی وسادت أمِس ڈاکٹر صٲبنٕے وسادت وۄنۍ آس بہٕ تورٕ 15مہِ واپس بہٕ چھُس شُکُر گُزار ییٚمہِ حیا ہاسپِٹلُک بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن یِمن ڈاکٹر صٲبن ہُنٛد یِم زن بڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ علاج کران چھِ آس بہٕ وۄنۍ تورٕ ییٚتہِ حظ مُلاقات خٲطرٕ أمِس ڈاکٹر صٲبس بیٚیہِ ووٚن مےٚ ژوٚبرُک تورٕ واپس یُن بہٕ چھُس شُکُر گُزار ییٚمہِ حیا ہسپتالُک بیٚیہِ تِمن ڈاکٹر صٲبن ہُنٛد یِم زن عوٲمی خدمتن واریاہ بیٚیہِ کران چھِ کنسیشن ریٹس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چھِ ٹھیٖک گژھان بہٕ چھُس اِنشاءاللہ وٕنکٮ۪سن بالکل صحت یاب یِمن ہُنٛد بہٕ چھُس مُبارک کران یتھ حیا ہاسپِٹلس پننہِ طرفہٕ اور پننٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کعبس منٛز تہِ کوٚر مےٚ جناب مےٚ کوٚر خانہ کعبس منٛز ییٚمہِ حیا ہاسپِٹل خٲطرٕ یِمن ڈاکٹر صٲبن ہٕنٛدِ خٲطرٕ توتہِ تہِ دعا یِمن تہِ واتنٲیِن اللہ تعالیٰ توٚت بیٚیہِ چھِ صحت سلامت تھٲینکھ بہٕ چھُس شُکُر گُزار اہنٛدی برکت اہنٛدی وسادت گوس بہٕ ٹھیٖک تہِ گوس ادٕ ہیوٚکُکھ بہٕ تور گٔژھِتھ تہٕ بہٕ چھُس شُکُر گُزار یِہُنٛد حظ السلام علیکُم یہ اوس سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام چھ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر ییٚتہِ ڈسک پائلز تہٕ پروسٹیٹ وغیرہ خٲطرٕ آپریشن وغیرہ علاج سپدان چھُ فون 7051545788